السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امی جان، مجھے آج بچوں کی الفضل سے دائی جان کا آنگن تو سنائیں۔ جی بیٹے، آج ہمارے پاس دادی جان کے آنگن میں ہے دفتر اطفال وقف جدید کا غلک۔ غلک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ غلک کا مطلب ہوتا ہے جس میں ہم پیسے جمع کرتے ہیں نا، لائک اے منی باکس۔ او تو اوکے۔ جی وہ ہوتا ہے غلک نا۔ تو اس میں کہتی ہیں کہ ارے محمود، یہ منہ کیوں پھیلایا ہوا ہے؟ دادی جان نے محمود کو کونے میں بیٹھا دیکھ کر پوچھا۔ تو احمد آگے سے کہتا ہے چھٹیاں ختم ہونے میں تھوڑے دن رہ گئے ہیں اور ابو جان نے کہا تھا کہ وہ ہمیں کہیں لے کر جائیں گے۔ تو پھر گڑیا بھی بیچ میں شامل ہوتے ہوئے کہتی ہے اور ابھی محمود ابو جان سے ضد کر کے ہی بیٹھا ہے۔ تو دادی جان کہتی ہیں تو یہ بات ہے، محمود میاں کہاں جانا چاہتے ہو؟ تو محمود جو ہے نا وہ منہ بسوڑتے ہوئے کیا مطلب ہے؟ نہیں۔ کیسے منہ بناتے ہوئے نا، تو اس کو کہتے ہیں اردو میں کہ منہ بسوڑتے ہوئے کہیں بھی، پارک، بیچ یا فن لینڈ۔ تو دادی جان آپ آگے سے کہتا ہے دادی جان آپ کہیں نا، ابو جان آپ کی تو ہر بات مانتے ہیں۔ تو دادی جان آگے سے کہتی ہیں چلیں آج میں آپ کے ابو جان کو کہتی ہوں کہ آپ کو گھمانے لے جائیں، آپ خوش ہو؟ تو محمود خوشی سے اچھلتے ہوئے میری دادی جان تو گریٹ ہیں۔ تو رات کو واپس آ کر محمود تھک چکا تھا، لیکن وہ دادی جان کو سارے دن کی کہانی سنانے لگا۔ احمد اور گڑیا بھی خوش تھے۔ تو گڑیا کہتی ہے کہ دادی جان شکریہ، آپ نے ہماری چھٹیاں یادگار بنوا دی۔ تو احمد بھی آگے سے کہتا ہے کہ جی دادی جان، لیکن محمود نے ابو جان کا بہت خرچہ بھی کروایا، ہر جھولے میں بیٹھنے کی ضد کر رہا تھا، اور ہاں اور وہاں بھی ناراض ہو گیا تھا، آئس کریم بھی منگوائی لیکن پھر مکمل کھا بھی نہ سکا، ہمیں ختم کرنا پڑی، اور وہ میری پسند کا فلیور بھی نہیں تھا۔ تو گڑیا کہتی ہے احمد بھائی آپ نے تو شکایتیں ہی لگا دی ہیں۔ تو دادی جان کہتی ہیں اگر احمد چاہتا ہے کہ میں اسے یعنی محمود کو نصیحت کروں تو ٹھیک ہے، لیکن اس طرح کسی کی بھی برائی نہیں کرتے ہیں۔ تو احمد آگے سے کہتا ہے جی ٹھیک ہے دادی جان۔ تو دادی جان آگے سے پھر کہتی ہیں تو محمود کو سمجھانے کے لیے نا، تو محمود میاں آپ نے تو خوب انجوائے کیا ہوگا۔ تو محمود کہتا ہے جی ہاں دادی جان میں تو بہت خوش ہوں، شکریہ آپ کا بھی۔ تو دادی جان پھر کہتی ہیں آپ کے جانے کے بعد آپ کے ناظم اطفال آئے تھے اور وقف جدید دفتر اطفال میں مزید ادائیگی کا کہہ رہے تھے، اور انہوں نے بتایا تھا کہ جب حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز اعلان کریں گے تو پچھلے سال جس بچے کے باکس میں سب سے زیادہ چندہ جمع ہوا ہوگا اسے اس سال بھی انعام ملے گا۔ تو احمد آگے سے کہتے ہیں جی دادی جان میں نے چھٹیوں میں بھی پاکٹ منی جمع کی ہے، ہم نے 30 دسمبر کو اپنے غلک جمع کروانے ہیں۔ اور محمود آگے سے کہتا ہے لیکن میں نے تو اپنے جیب خرچ میں سے بھی آج جھولے لے لیے اور میرے پیسے تو ختم ہو گئے۔ تو احمد کہتا ہے اسی لیے تو کہہ رہا تھا کہ ایک بار جھولا کافی تھا، اور میں نے سارا سال بھی اپنا کافی جیب خرچ اپنے غلک یعنی منی باکس میں ڈالا تھا، اس پر امید ہے میری پوزیشن آئے گی۔ دادی جان آپ دعا کیجیے گا، آگے سے ان کو کہتے ہیں نا دعا کرنے کے لیے۔ تو دادی جان کہتی ہیں جی ضرور، میرے ذہن میں کچھ اور واقعات آ رہے ہیں، کیا سناؤں؟ تو گڑیا کہتی ہے جی دادی جان ضرور۔ تو دادی جان کہتی ہیں کہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے فرمایا کہ لائبیریا کی کیپ ماؤنٹ کاؤنٹی کی ایک جماعت نے مغرب و عشاء کے بعد احباب جماعت کو وقف جدید کے چندے کے حوالے سے تحریک کی، تو اسی دوران 2 چھوٹے لڑکے مسجد سے اٹھ کر چلے گئے اور کچھ دیر کے بعد دونوں واپس آئے اور 20 لائبیرین ڈالر چندہ جمع کروا دیا۔ عموماً وہاں والدین بچوں کا چندہ دیتے ہیں، اس لیے مبلغ صاحب نے بچوں سے پوچھا کہ انہوں نے اپنا چندہ خود کیوں دیا ہے۔ اس پر دونوں بچے کہنے لگے کہ ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ خلیفہ وقت کا یہ ارشاد ہے کہ بچے بھی وقف جدید میں شامل ہوں، اس لیے ہم نے سوچا کہ اب ہم خلیفۃ المسیح کے ارشاد کے مطابق پیسے جمع کر کے خود اپنا چندہ ادا کریں گے۔ تو خطبہ جمعہ 3 جنوری 2020۔ پھر کیرالہ بھارت کی ایک جماعت کو چین میں احباب جماعت کو مالی قربانی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی تلقین کی گئی۔ اس مالی قربانی لائک فائنینشل جی سیکریفائس؟ بالکل، فائنینشیل سیکریفائس۔ تو جلسے کے ختم ہونے کے بعد صدر صاحب کی بیٹی جس کی عمر 8 سال ہے وہ اپنا منی باکس لے کر آ گئی کہ مولوی صاحب اس میں جتنی بھی رقم ہے وہ چندے میں جمع کر لیں۔
ماشاء اللہ۔ جی، ماشاءاللہ اس وقت اس کے باکس میں تقریباً 864 روپے تھے، جو اوہ! بچی نے پیش کیے، ہے نا؟ ماشاءاللہ اس کے والد نے بتایا کہ ان کی بیٹی ایک عرصے سے یہ رقم چندہ میں دینے کی نیت سے ہی جمع کر رہی تھی۔ باپ نے کہا جب میں اپنی دکان سے واپس آتا تو میری جیب میں جو بھی سکے ہوتے وہ مجھ سے لے کر جمع کر لیتی، کہتی وہ سکے مجھے دے دیں اور اپنی بھوگی میں ڈال لیتی۔ اس طرح اس بچی نے کئی مہینوں سے جمع کی ہوئی رقم چندے میں ادا کر دی، ماشاءاللہ۔ ماشاء اللہ۔ تو خطبہ جمعہ فرمودہ 6 نومبر 2020۔ کینیڈا میں یونیورسٹی کی ایک بچی کہتی ہے کہ ایک دفعہ میری لوکل سیکرٹری وقف جدید نے مجھے کہا تھا کہ تم چندہ وقف جدید ضرور دو، خدا تعالیٰ اس طرح تمہاری مشکلات دور فرمائے گا۔ میرے پاس اس وقت صرف $50 تھے، جو کہ ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے میرے لیے بہت بڑی رقم تھی، لیکن میں نے چندہ وقف جدید میں ادا کر دیے، اور خدا تعالیٰ کی راہ میں یہ رقم ادا دینے کے کچھ عرصے کے بعد ہی مجھے یونیورسٹی سے $800 اسکالرشپ مل اوہ گیا۔ مائی گاڈ! واو! ماشاء اللہ، دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے نا پھر، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے میری قربانی سے بہت بھر کے نوازا۔ تو یہ بھی خطبہ جمعہ حوالہ جو ہے نا فرمودہ 5 جنوری 2018 کا۔ تو محمود آگے سے کہتے ہیں دادی جان میں بھی اگلے سال کوشش کروں گا کہ میرے وقف جدید کے منی باکس میں زیادہ سے زیادہ جیب خرچ جمع کر سکوں، اور اگلے سال میں احمد بھائی کو بھی پیچھے چھوڑ دوں گا۔ تو دادی جان کہتی ہیں انشاءاللہ اب آرام کریں، آج تو آپ بچے باہر گئے تھے نا، آپ کی ابو جان نے کل کی چھٹی لی ہے اور کل ہم سب پکنک پر جا رہے ہیں۔ تینوں بچے خوش خوش کل کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے کمرے کی طرف چلے گئے۔ تو ٹھیک ہے، تو یہ تو تھی آج کی ہماری کہانی۔ تو دانیہ آپ کو کیا سمجھ لگی ہے؟ یہ کہ بلا وجہ اپنا جیب خرچ ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور باہر جا کر بھی امی ابو سے ضد نہیں کرنی چاہیے۔ جی بالکل، جزاکم اللہ، ٹھیک ہے، بالکل صحیح آپ نے بتایا ہے۔